شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت اللہ تعالی خود کرتے ہیں، یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورت، جو بندہ روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت جس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروباری پریشانی ہو، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھنا اپنا معمول بنا لے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی بھرپور مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالی جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بہت آسان سا عمل ہے لیکن معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لاتا ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کا یہ عمل آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جن بہن بھائیوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر ان کی پریشانی کے لیے دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کروا دی گئی ہے۔ اسی طرح جو بھائی بہن مزید یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے تو وہ لوگ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام اور پریشانی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام احباب کے لیے بھی خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور اتنا تاثیر والا ہے کہ جس کسی کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے کیا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر اور برکت، اتنی فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ پھر واپس گیا نہیں، وہ پیسہ ایسا آیا کہ اس انسان کے پاس رہا۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا کہ آپ کو پیسے بھی ملے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو پیسے بھی لازمی ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ پیسے واپس بھی چلے گئے ہوں گے، ختم بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ پر عاشق ہو جائے گا اور جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب خیر و برکت اور عافیت ہوگی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دولت اور رزق کا بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کوئی وظیفہ پڑھیں تو شام تک مراد پوری ہو جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی ہم پر نوازش ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، شوہر دہاڑی لگاتا ہے اور دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے۔ تو جو وظیفہ ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں بھائیوں اور بہنوں، آپ سب نے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین، کامل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، یہ زندگی بھی انتہائی عجیب ہے۔
کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ سے اس زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور جب کبھی زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے، اور اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے۔ جب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ اگر اسے کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی گہرے ہوں، آسانی کی صبح کا سورج بھی ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ سدا رہتا ہے، اور ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے اپنے وجود کو منور کرتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات، سب کچھ انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو خود اپنی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے۔ وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے ہی منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے ہی خیالات کے ذریعے یرغمال بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے، سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کریں کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا ہے اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی انشاءاللہ زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے، اور امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے، یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین مت بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے
تو ہر مشکل سفر بآسانی طے کر سکیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور ناظرین، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ بھی صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرے کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ہی ایسی عبادت ہے جو کہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔
لیکن جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو خداوند تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک نیکی پوری لکھتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی و ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور ان میں سے صرف ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اور اسی رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ رب العزت نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے، جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار، تیرے خوف سے، اور یہ بات تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی رب کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے ایک ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو اور اتنا رزق ملے کہ انسان کا نصیب بدل جائے۔ یہ آزمودہ وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے تو جو کوئی وظیفہ یا عمل آپ کر رہے ہیں اس کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ عمل کرنے سے پہلے یا بعد میں یا پھر روزانہ کی بنیاد پر حسب توفیق جتنا ہو سکے 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے وہ اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کر دیا کریں، اور پھر یہ وظیفہ کریں اور دیکھیں کہ وظیفہ انشاءاللہ کتنی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ نے جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورت جس کی تلاوت خود اللہ رب العزت کرتے ہیں، جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کی جاتی ہے، تو وہ سورت الرحمن ہے۔ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام پر ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو میرا مالک ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ سب بھی سورت الرحمن صبح شام لازمی تلاوت کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملے گا۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور دیکھنا کیسے اللہ رب العزت آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا
اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔